نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. پانی اٹھا دیا. میرے محترم عزیزوں، برادران اہل سنت والجماعت، اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے جیسے کہ سورت کی ابتدا سے جو مضمون آ رہا ہے وہ اللہ نے امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب بتلائے. جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان کے آداب ہوتے ہیں. ماں باپ ہیں، بڑے دوست ہیں، احباب ہیں، عمر کے لحاظ سے کوئی بڑا ہے تو اس کائنات میں بڑا تو اصل وہی ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا مقام دے. وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہے اور انبیاء میں سب سے بڑا مقام امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اس صورت میں اللہ نے آداب نبوت سکھلائے اور بتلائے کہ حضور کی ہستی جہاں ہو تو وہ کتنی مبارک اور کتنی عظیم ہے. نبی کی ہستی ویسے بھی ایسے ہے کہ جس کی برکت سے اللہ جل شانہ عذاب ٹال دیتے ہیں، اور جہاں بھی عذاب ہوتا ہے تو وہاں اللہ اپنے نبیوں کو حکم فرماتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. نبی کے ہوتے ہوئے امت پہ عذاب نہیں آتا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کو عذاب کیسے دے سکتا ہوں جس جگہ آپ موجود ہیں. آپ کی ہستی کی برکت سے یہ سارے عذاب سے ہٹے ہوئے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا عمل ہے وہ جب تک امت میں ہوگا تو میرا عذاب وہاں نہیں آ سکتا. وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون. اور جو استغفار کرتے رہے ان پر بھی عذاب نہیں آتا.
اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں تو اس سے بھی عذاب ٹلتا ہے۔ تو اللہ یاد دلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، عام ہستی نہیں تمہارے میں، نبی کی ذات ہے جس کا وجود بہت بڑا بابرکت، اور وہ ایسی ہستی جس کے آنے سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ سے صرف 12 ربیع الاول کو یا پیر کے دن کو نہیں، بلکہ پورے زمین و زمان، مکین و مکان سب کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا۔ جہاں حضور کے قدم مبارک آئے، تشریف لائے مکے میں، لیکن پورے روئے زمین حضور کی آمد پہ فخر کرتی ہے، پورا آسمان فخر کرتا ہے، سارے کے سارے وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ آج چاند کو سب سے زیادہ فخر ہوگا کہ میں نے حضور کی زیارت کی ہے۔ آج سورج کو سب سے زیادہ فخر ہوگا میں نے حضور کو چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج چاند کو اور سورج کو، ستاروں کو اس چیز پر سب سے بڑا فخر ہوگا، اور اس زمین کو بھی سب سے بڑا فخر حضور کی ذات پر۔ تو سارے کے سارے زمین و زمان، مکین و مکان سارے منور اور روشن ہو گئے، روشنی پھیل گئی جب حضور تشریف لائے۔ تو اللہ فرماتے یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، امام الانبیاء ہے اور میرے سب سے زیادہ محبوب ہیں، آخر الزمان نبی ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ ہے۔ اور پھر نبی جب آتے ہیں تو نبی کی حیثیت اللہ فرماتے ہیں کہ مطیع کی نہیں ہوتی بلکہ مطاع کی ہوتی ہے۔ نبی خود وحی الہی کا تابعدار ہوتا ہے کہ وہ اتباع وحی میں مصروف ہوتا ہے، اور ساری امت نبی کی تابعدار ہوتی ہے، وہ نبی کی پیروی کرتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو اللہ کی اطاعت حضور کی اطاعت میں ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ ہمیں اپنے رب سے محبت ہے، وہ محبوب حقیقی ہے، اس سے محبت ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ آپ کی اتباع سے انہیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی اور پھر ان کا دعویٰ ٹھیک ہوگا۔ اگر یہ اتباع نہیں کرتے تو ان کی محبت کی دعویٰ وہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اللہ کی اطاعت، اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعویٰ، یہ سب کچھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر حیثیت بدل جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ جس طرح سے یہود انہوں نے حیثیت کو تبدیل کیا کہ کبھی بھی قوم اپنے نبی سے مطالبات نہیں کرتی، مطالبہ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوتا ہے، اطاعت کا ہوتا ہے، احکام کی فرمان برداری کا ہوتا ہے، اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کا ہوتا ہے، مطالبہ تو وہاں سے آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تم نبیوں پر مطالبے کرتے رہو کہ اب یہ چیز ملے ہمیں، اب یہ چیز ملے۔ جس طرح سے یہود نے مطالبہ کیا ہمارے لیے کھانے کو کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی نعمتیں دی، من اور سلوہ، بغیر کسی محنت کے سب کچھ مل گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے نبی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان پر برکات نازل کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومتیں دی، ان کے اندر پیغمبر بھیجے، اتنی بڑی نعمتیں جو کسی قوم پر نہیں، لیکن اتنی نعمتوں کے باوجود جب انہوں نے شکر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عذاب یہود کو دیا۔
اللہ فرماتے ہیں میرا ان پر غضب ہے. اب ساری دنیا کسی سے راضی ہو جائے اور اللہ اس سے ناراض ہو، اللہ بتلا دیں کہ میرا ان پر غضب ہے، یہ مغضوب علیہم ہے اور میں ان سے ناراض ہوں، اس سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو وہاں جب جنتیوں کو جنت ملے گی، نعمتیں ملے گی اور ساری چیزیں وہاں بہم ہوگی، ہر چیز انہیں مہیا ہوگی، لیکن اس کے بعد اللہ جل شان و اعلان فرمائیں گے احل علیکم رضوانی ولا اسخط بعد ابدا، آج میں تمہارے اوپر اپنی رضا کو نازل کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا. جب یہ اعلان ہوگا فما فرحوا فرحهم بشیء، جنتی نعمتوں میں، کھانے پینے میں، چلنے پھرنے میں، اپنے محلوں میں اتنے خوش نہیں ہوں گے جتنے اللہ کے اس اعلان سے خوش ہوں گے. صاحب خانہ کہتے ہیں کہ میں تم سے راضی ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو رب العالمین، اور پھر اس عالم میں جس عالم میں صحیح اللہ کی محبت کا ظہور ہوگا. اب یہاں دنیا میں کافر ہے نا، وہ تو اللہ سے محبت نہیں کرتے، ہاں، لیکن جب جہان بدلے گا وہ مر جائیں گے، مرنے کے بعد ان کے اندر بھی اللہ کی محبت واپس آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کو بھی قیامت کے دن جو عذاب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ اور تو عذاب ہوں گے لیکن ایک عذاب یہ ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میں ان سے بات نہیں کروں گا. ہاں، تو میں اگر کوئی کسی کو مانتا نہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، وہ مجھ سے بات نہ کرے، تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن وہ حقیقت کا جہان، وہاں اللہ کی محبت واپس آ جائے گی، ہر کافر کو بھی اللہ کے دیدار کی تڑپ ہوگی اور سارے برابر ہو جائیں گے. پھر وہاں پر جو نہیں دیکھے گا اور جس سے اللہ بات نہیں کرے گا، اس سے بڑھ کر اور کوئی عذاب نہیں ہوگا، اور جس کے لیے اللہ اپنی رضا کا اعلان کرے گا، اس سے بڑھ کر ان کے لیے خوشی کی کوئی چیز نہیں ہوگی. یہ وہ جہان ہوگا. لیکن اس عالم میں، اس دنیا کے عالم میں اللہ کسی کے لیے اعلان کر دے میں تم سے راضی ہوں، تو یہ کتنی بڑی چیز ہے. تو ایک مرتبہ ایک خط میں، میرے ہی خط میں، ہمارے حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جملہ لکھا، وہ خط ہے میرے پاس. حضرت نے فرمایا اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا اعلان صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے، یہ عالم اسباب ہے، یہاں ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ اللہ کے اعلان کو سن سکتے ہیں، وحی کا زمانہ ختم ہو گیا. اگر کسی کے لیے رضا کا اعلان ہے تو صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے لیے اس عالم اسباب، باقی کسی کے لیے نہیں. ہاں، بذریعہ قلب جس طرح اللہ کے ولی کہتے ہیں، حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قلب کے ذریعے سے اللہ اعلان فرماتے ہیں، لیکن ببانگ دول اپنے کلام مقدس میں اللہ نے جن کے لیے حضور کے زبان مقدس سے اعلان فرمایا وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، خلافت راشدہ. اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو، اطاعت کو، ہر چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ رکھا ہوا ہے. قلب حیثیت سے نقصان ہوتا ہے. یہود کو جو نقصان ہوا انہوں نے حیثیت کو تبدیل کیا. ہونا یہ چاہیے تھا
کہ وہ مطالبے نہ کرتے، جو اہل جنوں اور اہل دل ہوتے ہیں وہ مطالبہ نہیں کرتے، جو اہل خرد ہوتے ہیں اور عقل کی اتباع کرتے ہیں مطالبات وہ کرتے ہیں۔ ابو جہل نے مطالبہ کیا، آج کے لیے زمانہ چل رہا ہے نا کہ ہر چیز کو دلیل سے مانو، وہ مطالبے کرتے ہیں۔ ہاں، یہودیوں نے مطالبہ کیا، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم جب اللہ کو ایسے ظاہر ظہور دیکھیں گے نہیں تب ہم نہیں مانیں گے۔ اب یہ مطالبہ کیا، ہاں، تو اس کا مقصد کہ پیغمبر کی تو کوئی حیثیت نہیں رکھی نا انہوں نے، جس نے آ کر خبر دی، جو پیغمبر ہے، جو کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر اتنی بڑی نعمتیں ہوئیں، تو وہ اس کو نہیں مانا انہوں نے، تمہاری بات پہ اعتبار نہیں کریں گے، ہم تمہارے ساتھ چلیں گے، تورات نازل ہم دیکھیں گے، الواح کو دیکھا، پھر کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، مطالبوں پہ مطالبہ کرتے رہے۔ یہ مطالبہ کرنے والے یہ اہل دل نہیں ہوتے، یہ اہل خرد اور عقل ہوتے ہیں۔ نبی کا راستہ اور پیغمبر کا راستہ وہ تو پیدا ہی اہل جنوں کرتا ہے، وہ مجنون دیوانے اور پروانے پیدا کرتا ہے جنہیں اس چیز سے کوئی سابقہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے جو حکم ہو رہا ہے اس میں نفع نقصان کیا ہے، نہیں۔ جو محبت کے راستے پر چلنے والے ہوتے ہیں وہ دلیل نہیں مانگتے، وہ تو محبوب کی بات زبان سے نکلی اور مان لیا، انہیں یہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر آپ حکم فرمائیں کہ ان سواریوں کو بر کے غماد تک لے جانا ہے تو ہم وہاں تک لے چلیں گے، اگر کہیں گے کہ دریاؤں کے اندر کود پڑو ہم دریاؤں میں کود جائیں گے۔ واللہ لا نقول کما قال قوم موسیٰ لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم اور تیرے رب جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے۔ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ خَلْفِكَ وَعَنْ أَمَامِكَ وَعَنْ أَيْمَانِكَ وَعَنْ شَمَائِلِكَ، ہم آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم لڑیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ کبھی فکر نہیں کی کہ کیا ہو رہا ہے جہاد میں، یہاں تک اب واقعات پڑھے انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ ایسے اوپر جھانک کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تیر کہاں دشمن کو لگا ہے اور کیا ہو رہا ہے، آپ اوپر مت دیکھیں، یہ نہ ہو کہ دشمن کا کوئی تیر آپ کو لگ جائے۔ یصیبک السہم من سہام القوم نہری دون نہری، آپ کے سینے کے سامنے میرا سینہ ہے۔ صحابہ نے اپنے سینوں کو ڈھال اور سپر بنایا ہوا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ہاتھ کو دیکھا جو تیر لگتے لگتے وہ شل ہو گیا تھا، اس کو ہم نے دیکھا۔ وقع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ساتھ انہوں نے حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آنے والے وار تھے وہ روک رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ نبوت جو ہے یہ اہل خرد پیدا نہیں کرتا، سوچنے والی جماعت پیدا نہیں کرتا، یہ سوچنے والی جماعت تھی جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مطالبہ کرنے والی۔ ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ جو وعدہ نصرت کیا تھا وہ وعدہ اللہ نے سچا کر دکھایا اور اس قوم کو اللہ نے ذلیل کیا، وہ آج تک ذلت میں ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین، ان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے، اعزاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ذکر
اس اپنے کلام مقدس میں فرمایا جو قرآن کریم قیامت تک باقی اور جاری رہے گا۔ ساری کتابیں جو پہلے آئی وہ دوسرے نبی آئے تو وہ کتابیں منسوخ ہوتی گئی، لیکن ابھی قرآن کریم میں نسخ کا تو کوئی احتمال نہیں ہے نا۔ کوئی نبی آنے والا نہیں جو قرآن کو منسوخ کر سکے، جس کے ہاتھ پر وہ احکامات منسوخ ہو۔ اب صرف یہ ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی زمانہ بدل گیا ہے، اسی لیے احکام کو بدل لو، اب تھوڑی سی رعایت کر لو اور احکام کو بدل لو۔ ہاں تو بھئی یہ ہماری سوچ ہے، ہماری اپنی سوچ ہوتی ہے، ایک ہماری سوچ ہے اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ ہم احکامات کو بدلے، جس طرح عیسائی نے کیا۔ ابھی بھی اس کی تعریف رکتی نہیں انجیل کی، وہاں ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ زمانے کے ساتھ ساتھ انجیل میں تعریف کرتے جاؤ قیامت تک، تو ہر وقت اس کے احکامات کو بدلتے رہتے ہیں۔ تو لوگوں کا اور عام آدمیوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو اس کے مطابق ڈھالتے جائیں اور بدلتے جائیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بدلو زمانے کے ساتھ ساتھ احکامات کو مت بدلو، تم اپنے آپ کو احکامات کے مطابق ڈھالو۔ گویا کہ ہم نے اپنے آپ کو اصل قرار دیا اور احکامات کو ہمارے تابع بنا دیا کہ ہم بدلتے جائیں تو احکام بدلتے جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے توسط سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی مطالبہ ہے کہ تم بدلو، قرآن کو مت بدلو، اصل چیز کو مت بدلو، تم بدلو، تم اپنے آپ کو بدلو۔ اگر تم بدلتے جاؤ گے تو تم بدلتے بدلتے ابھی تو اس حال پر پہنچے ہو کہ دنیا میں تمہاری کوئی عزت ہی نہیں ہے، کوئی وقار ہی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہی سمجھا ہوگا نا کہ ہم بہت بڑا وقار حاصل کریں گے اور آگے چلتے جائیں گے اور دنیا کے ساتھ اسی پہیے میں چلتے چلتے ہم بڑی ترقی کریں گے۔ تو آج بتائیں ہم نے کتنی ترقی کی ہے۔ پہلے زمانے میں مذاق اڑاتے تھے لوگ کہ تم جو مولوی ہو نا، تم جو کہتے ہو جی یہ سود کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ دنیا سے کاروبار کرنا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ تو آج تم سود دے دے کر کیا تم نے قرض چکا لیا اور ملک نے ترقی کر لی؟ کیوں؟ جب اللہ فرماتے ہیں کہ سود میرے ساتھ اعلان جنگ ہے، تم نے اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈھالا اور تم نے کہا کہ احکام کو بدلیں گے، تو آج تم خود بدل گئے، اور آج اگر تم نے یہ کیفیت برقرار رکھی تو چلتے چلتے دشمن تمہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، تمہارا نام بھی نہیں ہوگا، نشان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تم اگر میرے ہاں عزت چاہتے ہو، اور عزت دینے والا بھی میں ہوں، حکومت دینے والا بھی میں ہوں، اور تمہیں وسعت دینے والا بھی میں ہوں، تم اگر عزت چاہتے ہو تو میرے پاس آؤ، میرے کلام کو اصل بناؤ، قرآن کے احکامات کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، میرے محبوب کی سنتوں کو اپنا بناؤ، اس کو اپنا امام بناؤ، آگے رکھو، اور تم اس کے تابع دار فرما بردار بن جاؤ۔ پھر دیکھو جس طرح پہلے زمانے اوائل کے لوگوں کو اللہ نے عزت دی، تمہیں بھی اللہ اسی طرح عزت دے گا۔ آج اگر اللہ نے حضور کی برکت سے، قرآن کی برکت سے جو معاشرہ اللہ نے بنایا، قرآن کا معاشرہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین قرآن کا معاشرہ ہے کہ جو قرآن پہ چل کر عمل کر کے حضور کی سیرت کو دیکھ کر پہلے معاشرے میں چلنے والے، بسنے والے اور بننے والے انسان وہ صحابہ کرام تھے۔ تو اگر کوئی کمی بیشی نکالنی ہے تو وہاں سے نکالو، وہاں دکھاؤ، صرف اعتراض نہیں بلکہ حقیقت۔ اور پھر دوسری بات یہ
کہ ہم نے تاریخ کو اپنا امام بنایا. جو چیز تاریخ میں دیکھتے ہیں اسی کو ہم اصل سمجھتے ہیں کہ یہ چیز تاریخ میں ہے. ہاں تو بھئی تاریخ کیا اہمیت ہوتی ہے؟ یہ دین نقلی ہے، تاریخی نہیں ہے. تاریخی بات میں نے پہلے بھی یہاں آپ کو کسی کو بتایا ہوگا. میں نے کہا آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے ہاں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کراچی میں پیدا ہوئے. بھئی آپ نے سب نے پڑھا ہے ہاں پڑھا ہے نا. تو قائد اعظم کراچی میں پیدا ہوئے. آپ بتاؤ قائد اعظم ہمارے گاؤں کے قریب جو جھرک ہے وہاں پیدا ہوئے ہیں، وہاں ان کا گاؤں ہے، ان کے آج بھی رشتہ دار ہیں. ان کو جننے والی جو عورت ہے وہ بھی ابھی مری ہے. اسکول میں اس کا نام ہے، وہ ریکارڈ موجود ہے، جس کی بنیاد پر ابھی پل بنا ہے جھرک پر ہمارے گاؤں کے قریب. تو آپ بتاؤ اگر 74-75 سال کی تاریخ وہ ہمیں اتنا جھوٹ پر لے آتی ہے تو اللہ نے اتنی جھوٹی چیز پر دین کا بنیاد نہیں رکھا. تاریخ یہ چیز ہے. اللہ نے دین کا بنیاد روایت پر رکھا ہے. ایک مستند چیز روایت بھی ایسے اشخاص کی ہاں کہ صرف اس دین میں اسماء و رجال کا فن ہے. ایک راوی کا ذکر آئے گا، امام بخاری کے ایک شیخ کا ذکر آئے گا تو اس کے لیے آپ کتابیں کھولو گے تو آپ کو ہزاروں کتابیں ملیں گی جن کے اگر لکھا ہوگا کہ یہ شخص اس تاریخ کو پیدا ہوا، یہاں پیدا ہوا، یہاں اس کی وفات ہوئی، فلاں تاریخ دن اور سال اس کی وفات ہوئی، اور یہ ان کے استاذ ہیں، اور یہ ان کے شاگرد ہیں، اور یہ ان کے عقائد ہیں، اس کی پوری ہسٹری موجود ہے. اس کو اسماء و رجال کا فن کہا جاتا ہے. تو اس کو پرکھنے کے بعد ایک روایت لی جاتی ہے امام بخاری رحم اللہ کے بخاری شریف کو. اس لیے امت میں درجہ کتب میں حاصل ہے کہ امام بخاری رحم اللہ کے سارے راوی پرکھ کے اعلیٰ معیار پر تھے، صحت کے اعلیٰ معیار پر تھے. تو محدثین نے کہا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری. تاریخ کی بنیاد پر نہیں کہا، سند کی بنیاد پر کہا ہے. اور دین میں سند کی کیا حیثیت تھی ہاں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیوانوں پروانوں کی جماعت کی ہاں سارے بیٹھے ہوئے. اب یہ سارا مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے، حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے اپنے انفاس قدسیہ کو بیان کر رہے ہیں. تو جس طرح ہوتا ہے کہ ایک بات کو مروڑ کر الٹا سیدھا کر کے کوئی آدمی باہر جا کے پیش کرے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ مولوی صاحب اس طرح کہہ رہا تھا، تو وہاں بھی یہ احتمال تھا چونکہ منافقین موجود تھے. تو منافق جا کے باہر اس بات کو الٹا کر کے پیش کر سکتا تھا اور وہ بھی بات چلتے چلتے مشہور ہو جاتی. تو آج ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے کہ جی حضور نے اس طرح کہا ہے، تو ایک صحابی کہتا ہے کہ حضور نے اس طرح کہا، اور منافق جو بات بنا کے آگے چلا دی تو پھر وہ مشہور ہو جاتی کہ یہ اس طرح تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو اتنا محفوظ کرنا تھا کہ جو منافقین حضور کی مجلس سے نکلے ہیں، سن کے باتیں نکلے ہیں، باہر جاتے ہیں، اللہ ان کی میموری ختم کر دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، ابھی حضور کیا کہہ رہے تھے؟ تو اس نے کہا جی مجھے تو یاد نہیں، آپ بتاؤ کیا کہہ رہے تھے؟ میموری ختم. ان کی میموری اللہ نے ڈیلیٹ کر دی تاکہ کوئی بات امت تک غلط راستے سے نہ پہنچے. اور وہی جو قدسی جماعت تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کی، جن کو حضور سے کامل درجے کی محبت تھی، اور جس محبت میں اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہو
نظر اللہ عمران سمع مقالتی فواہا فاداہا کما سمع. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جس نے میری زبان سے بات سنی اور اس کو امت تک ایسے ہی پہنچایا جیسے مجھ سے سنی. تو جب یہ فضائل سنے ہوں گے صحابہ نے تو پھر محبت میں وہ بات کیسے امت تک پہنچائی ہوگی. اور ان کا بھی احتیاط کمال کا تھا کہ حضور کے سب سے قریب کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. اور روایتیں سب سے کم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. احتیاط تھا. حافظہ کتنا تھا؟ حافظہ اتنا تھا کہتے ہیں کہ اگر کوئی گھوڑا اور اونٹ گزرتا نا تو صدیق اکبر اس کی ساتھ ساتھ نسلیں بیان کرتے تھے. جن کا اتنا حافظہ ہو. آج کل بھی ہمارے ایسے حافظے والے لوگ ہیں، ابھی بھی ہیں. ہمارے ساتھ ایک بندہ تھا دوست، ابھی فوت ہو گیا ہے. اتنا حافظہ کہ آپ ایک مجلس میں اس کو 500 اشعار سناؤ، اسی ترتیب سے آخر تک بیان کروا جیسے آپ نے بتایا. ایسے لوگوں کا حافظہ ہے. اس نے کہا مجھے مدرسے میں بٹھا دو تو میں 20 دن میں آپ کو قرآن حفظ کر دوں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. مصروفیت تھی، ان کی بڑی عمر تھی لیکن حافظے کا کمال تھا. یہ تو بھائی اس زمانے کے لوگ تھے، اور پہاڑی لوگوں کا حافظہ بھی آپ نے دیکھا نہیں. اور جو ریت کے علاقے میں، تھر اور صحرا کے علاقے میں رہنے والے لوگ، ان کا حافظہ آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے کہ ان کا حافظہ کتنا بڑا ہے. لیکن کمال احتیاط کتنا تھا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ یہ روایت کسی صحابی سے بھی مروی نہیں ہے تو پھر آخر میں خود بیان کرتے. تو سب سے کم روایتیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ کمال احتیاط تھا اور اتنا بڑا حافظہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو سند کے ساتھ رکھا ہے، اور سند بھی اس کی ابتدا ایسے اشخاص کے ساتھ ہوئی. کبھی کبھی بعض چیزیں کوئی ذکر نہیں کرتا لیکن بغیر ذکر کیے امت کا اجماع ہو جاتا ہے. اسماء و رجال کے فن دیکھیں گے تو اسماء و رجال میں ایک ایک راوی کا پورا شجر نسب وغیرہ سب کچھ بکھر کے لکھا ہوا ہے. ولادت، وفات، اساتذہ، تعلم سب لکھے ہوئے، اس کے تلامذہ سب لکھے ہوئے ہیں. کہاں اس نے سفر کیا، کب کیا، علم کے لیے سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور یہ اس کے اندر یہ بدعت ہے، اس کے اندر یہ خرابی ہے، یہ فسق ہے، یہ بھی سب کچھ لکھا ہوا ہے. راویوں کے بارے میں جرح تعدیل کا فن وہ ہے، اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. لیکن یہ سلسلہ چلتے 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 جب آگے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا نام آتا ہے تو سارے جرح کے باب وہاں ختم ہو جاتے ہیں. وہاں کوئی بھی آج تک کسی صحابی کے بارے میں کسی نے یہ نہیں لکھا کہ یہ متہم ہے، یہ کاذب ہے، معاذ اللہ، یہ فاسق ہے. کسی نے بھی نہیں لکھا. وہاں صحابہ کے بارے میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اگر کسی تابعی کے بارے میں یہ پتہ چل جائے کہ وہ روایت صرف صحابہ سے کرتا ہے اور کسی شخص سے روایت نہیں کرتا، جس کو ہم کہتے ہیں کبار تابعین میں سے، کہ اس کے استاد سارے کے سارے صحابہ ہیں، وہ اگر صرف یہ کہہ دے حدثنی رجل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک شخص نے بات بتائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس رجل کے نام لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ وہ طبقہ صحابہ کا ہے جس کو پتہ ہے کہ یہ صحابہ سے ہی روایت کرتا ہے. وہاں صرف فلاں کہہ دے یا رجل کہہ دے یا صحابی کا لفظ بول دے، نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ حدیث مکمل صحت کے ساتھ، اپنے شرائط کے ساتھ مکمل صحیح ہے. وہاں جرح کے باب بند ہو جاتے ہیں. ہاں، اس لیے
کہ اس زمانے میں اس زمانے میں یہ فرق تھا. کیا فرق تھا؟ اس زمانے میں وہ اشخاص تھے جن کی تعدیل اللہ نے کر دی تھی، جن کو عادل اللہ نے بنا دیا. اب اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. آیت دیکھو، اسی آیت میں اللہ نے تمہارے اوپر ایمان کو محبوب بنا دیا. اب ایمان کو صحابہ کرام کی دلوں میں محبوب بنایا کس نے بنایا؟ تو بھئی اللہ نے بنایا. جب اللہ نے بنایا محبوب تو وہ مذموم ہو نہیں سکتا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. ایمان کو تمہاری دلوں میں اللہ نے فرمایا میں نے مزین کر دیا. جب اللہ نے مزین کر دیا تو کوئی اس کو خراب نہیں کر سکتا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ فرماتے 3 چیزیں تمہاری طرف میں نے ناپسند کر دی. ایمان کو محبوب بنا دیا، ایمان کو مزین بنا دیا، کفر کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا، گناہ کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا، نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کر دیا. اب جب اللہ نے گناہ کو، نافرمانی کو، کفر کو صحابہ کرام سے ناپسند کر دیا، مکروہ بنا دیا، تو اب اندازہ کریں. اسی لیے ہم کہتے ہیں اس آیت کے ماتحت کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین subscribe my YouTube channel.